وہ بغیر پڑھے لکھے تمہیں بتا رہا۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی کتاب جو کلیئر ہے اور واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اب اس ٹکڑے کے دو معنی علماء کرتے آتے ہیں کہ نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے۔ نور سے مراد رسول کریم علیہ السلام ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، مگر زیادہ جو بہت پڑھے لکھے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں بنتی۔ آپ بھی بالکل ٹھیک ہے، سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہے، کوئی شک نہیں، مگر اس کے لیے ان آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور وہ نور دوسری قسم کا جس کا پتہ نا چل جائے گا کیا نور لے کر پیغمبر آتا وہ آیت ہی آگے واضح کر دی۔ آپ کو بھی نور مانے نا، تو یہ لوگ جن وادیوں میں گھوم رہا ہے قرآن کو ابہام نہیں چھوڑتا، گول مول بات کے لوگ گمراہ ہو جائیں، ہوتے ہیں تو اپنی بدقسمتی سے ہوتے ہیں، مگر مراد قرآن ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نور کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کا۔ سورہ نساء کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ لوگوں ایمان لے آؤ اللہ کے رسول علیہ السلام پر، اور وہاں بھی یہ بات کہ وہاں سب مانتے ہیں، دیوبندیوں بریلی کسی کا اتفاق نہیں، اختلاف نہیں کہ وہاں نور مبین قرآن ہی، یہ مولانا احمد رضا خان سب مانتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے اور ایک روشن نور آ گیا ہے، اس کو سب مانتے ہیں، یہاں کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ یہ جو اتارا رب نے یہ نور مبین قرآن مجید ہی۔ اسی طرح سورہ اعراف میں آتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ لوگوں نے پیروی کی اس نور کی، پہلے کہ اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اور اس نور کی پیروی کی جو رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ سورہ تغابن جہاں جہاں نور آیا نا قرآن میں، قرآن مجید کی بات ہے، قرآن کو کہا کہ یہ ایک نور ہے جو تمہاری طرف اتار دیا گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کے لیے جو واضح آیت آئی نا وہ سورہ احزاب میں وسراجا منیرا، کہ ہم نے تمہاری طرف نا ایک روشن سورج بھیج دیا۔ پہلے ستارے آئے، چاند آئے، نبی اپنے اپنے زمانوں کے لیے علیہ السلام، مگر اب پوری دنیا کے لیے ایک آفتاب عالم تاب کی ضرورت ہے کہ ایسا سورج آئے جو ساری دنیا کو روشن کرے، تو فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، روشن سورج جو نا بھیج دیا۔ تو قرآن مجید کو جو کہا ہے نور، نور کو سراج منیر کا نور، آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کو کہتے ہیں ظاہر بنفسہ، کہ وہ خود بھی نظر آئے مظہر لغیر، اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی نظر آنی شروع، اتنی لائٹ پھیل جائے کہ ارد گرد سب چیزیں بھی پتہ چل جائیے۔ تو پہلے تو نور کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ظاہر ہو، آپ دکھائی دیتا۔ نبی علیہ السلام کو مراد لیں یا قرآن کو لیں، واقعی ان پر اگر غور کرے، کھول کر آنکھیں ان کو دیکھے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو، قرآن کو، ہٹ درمی نہ کرے، ضد نہ کرے، تو یہ بالکل خود چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان میں نہ قرآن بھی معجزہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزہ، تو یہ اپنے آپ میں بھی روشن ہے۔ ہر کوئی نہ منصف آدمی دعائی دے گا کہ یہ جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا، نہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضور نے پھر اس نور کو پھیلایا، اگر آپ کو مراد میں کوئی حرج نہیں، آپ نے گمراہی میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو روشنی میں لائے ہیں آپ، اور قرآن مجید بھی ایسا کرتا، آگے آ جاتی ہے بات۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رسول آیا جس کا یہ حال ہے، اور اللہ کی طرف سے روشنی آئی، کتاب مبین آئی۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں، بچے ہیں نا باتیں لوگوں سے کرتے ہیں، سوال آئیں گے کہ اللہ نے اور کہا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی، اس کو کہتے ہیں یہ عطف کے لیے دو چیزوں کو جوڑنے کی، اینڈ آیا اس میں درمیان، اور تو یہ دو ہیں، حالانکہ بہت جگہ عربی زبان میں اور ہوتا ہے تغایر الصفات کے لیے، چیز ایک ہی ہوتی ہے، اس کی کئی صفتیں ہوتی ہیں، اللہ غفور ہے اور شکور ہے اور رحیم ہے، یہ ہزار اور کہتے رہیں، یہ اور نہیں بن گئے، ایک ہی ذات ہے، اس کی صفتیں تغایر الصفات، صفتیں بہت سی، کہیں تغایر الذات بھی ہوتا کہ ایک چیز الگ ہے دوسری، اس کو بھی جمع کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں نا یہ نمونہ دے دیا، اور بھی ہے مگر چیز ایک ہی ہے۔ یہ سورہ الحجر ہے، اس کے شروع میں آ جاتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب قرآن کی اور کتاب قرآن مبین کی، کتاب اور قرآن مبین، حالانکہ دونوں ایک ہی، وہی کتاب ہے اللہ کی، وہی قرآن مبین ہے۔
سورہ النمل میں بھی غالباً اسی طرح آتا، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ آیتیں قرآن کی اور کتاب کی تو اور آ جاتے ہیں، مگر وہ صفتیں بہت سے، نور بھی ہے یہ کتاب مبین بھی، اس لیے آ جاتے ہیں، ورنہ ہوتی ایک چیز۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ آگے فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوان۔ قرآن مجید کا کمال دیکھیں، چند فکروں میں اتنے دفتر سمیٹ دیتا کہ اس سے آگے خطبے بنتے ہیں، جمعے بنتے ہیں۔ یہدی بہ اللہ، یہ کتاب کیوں نازل ہوئی ہے، کس غرض کے لیے اللہ نے اس کو اتارا، مقصد کیا ہے اس کے اتارنے کا؟ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے کہ لوگ بھٹکتے نہ پھریں۔ سوال بہت سے دماغوں میں ہوتے ہیں، آدم سے لے کر لوگ ان سوالوں میں پریشان ہیں کہ ہم کہاں سے آ گئے، ہمارے بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی آدمی بیان کر سکے یا نہ کہ ہر ان پڑھ اور جاہل کے دماغوں میں چیزیں یہ ہیں نا گھومتی پھرتی رہتے ہیں، میں کہاں سے آ گیا، کدھر جاؤں گا، کیوں بنایا مجھے بنانے والے نے، خود بخود بنا یا کسی اور نے، ایک ہے یا زیادہ ہے، کیسا ہے وہ؟ تو اللہ کہتا ہے کتاب اتارتا رہا ہوں، اب قرآن جو اتارا ہے نور اور کتاب، یہدی بہ اللہ، اب یہاں بھی دیکھیں بہ اللہ آ گیا ہے، واحد کی اس کے ذریعے ہدایت کی، نور اور کتاب مبین دو ہی چیزیں الگ ہوتی نا، یہاں تو پھر بہ اللہ کہتا کہ اللہ دو کے ذریعے ہدایت دیتا، نہیں ایک ہی کتاب، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا، سیدھے راستے بتاتا۔ مگر یہ سیدھے راستے نصیب کن کو ہوتے؟ سوال پیدا، سوال سے سوال کا جواب فکروں میں دیتا جا رہا کہ کن کو فائدہ ہوگا؟ نسخہ بہت اعلیٰ ہے، شفا بخش ہے، سارے روگ کٹ جائیں گے، مگر ان کا ہی جو علاج کرانا چاہتے ہیں، من اتبع رضوانہ، ان کو یہ سیدھی راہ دکھاتا ہے جن کے اندر یہ شوق ہے، جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم نے خدا کو راضی کرنا، جن کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی نا کہ ہم یوں ہی نہیں پیدا ہوگا، کہیں سے ٹپک نہیں پڑے، بن بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، چھوٹا سا میز نہیں بنتا جب تک نہ بنائے، اتنا بڑا کارخانہ کس طرح بن سکتا ہے؟ اتنی بات ہر ایک کے ذہن میں آتی، چھوٹا سا بچہ بھی ہر بات پر سوال کرے گا، ابا جی یہاں سے کہاں سے یہ چیز آئی، بغیر بنانے والے کے تصور کے وہ مانتا ہی نہیں، وہ کہے نہیں بتائیں نا آپ نے بنائی ہے کسی نے، یہ قدرتی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور مادہ دو چیزیں، بڑی اچھی بات کہہ رہا ہوں، ڈیریوں سی باتیں بیٹوں کی ہوتی ہیں، کوئی ڈیریا کوئی خدا کو ماننے والا اس سے جان نہیں چھڑا سکتا کہ جب سوال شروع ہوتے ہیں نا کہ یہ چیزیں کیسے بنی کیسے بنی، بناتے بناتے ایک شے پر سلسلہ ختم کرنا پڑتا، وہ کہتے ہیں مادہ جو ہے ہمیشہ سے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اپنے طور پر چلا آتا، اس میں سے سب چیزیں جو بنتی گئی آگے، ایک شے ماننی پڑی ہے جہاں سوال ختم کرنا پڑا کہ یہ نہیں کسی نے بنائی، یہ آ رہی، ہمیں بھی کہنا پڑتا کہ اللہ ہے جس کو کسی نے سب گروہ اس پر مجبور ہیں، ورنہ یہ سلسلہ چلتا ہی جائے نا، اس کو فلاں نے بنایا اس کو فلاں نے، بھائی کہیں اینڈ بھی کرو نا، ایک آئے گا مقام جہاں کہنا پڑے گا کہ اس شے کو کسی نے نہیں بنایا، اس سے چیزیں پیدا ہوئیں، وہ اس کا نام مادہ رکھتے ہیں، ہم اس کا نام اللہ رکھتے ہیں۔ اب فیصلہ صرف یہی کرنا کہ ان میں سے جواب کون سا صحیح ہے۔ اب بنی ہوئی چیزیں جو ہے نا باقی کو چھوڑیں، میں اور آپ کو دیکھیں، بڑی پتے کی بازار میں نوٹ کرا رہا ہوں، 7 چیزیں ہم میں ہر شخص کو نظر آتی ہیں، کافر میں بھی، زندہ ہوں، چل پھر سکتا ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، اپنی مرضی سے کئی دیر تک کشم کے بعد یہ کروں نہ کروں اختیار اپنے اندر پاتا ہوں۔ 7 صفات جو ہے نا انسان میں، اب آپ ڈھونڈ کر بتائیں کہ کس میں تھیں جس نے یہ ہمیں دے دی۔ اگر یہ لوگ مادہ میں ثابت کر دیں ہم اسی کا نام اللہ رکھ دیں گے، ہمیں نام سے کوئی بحث نہیں۔ مادہ اگر زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس میں علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، یہ چیزیں لیبارٹری میں ثابت ہوتی ہیں نا تو ٹھیک ہے، اس میں تھی، اس نے ہم بھی دے دی، ورنہ وہ داؤد علیہ السلام والی بات ہوگی جو بائبل میں انہوں نے کی، بڑی کامن سینس کی کہ جس نے مجھے دیکھنے والا بنایا وہ خود نہ دیکھتا ہوگا، مجھے سننے والا بنا دیا خود نہ سنتا ہوگا۔ بس ظلم یہ ہے کہ اس شے کو ہمارا خالق ثابت کر رہے ہیں جس کے بارے میں اعلانیہ کہتے ہیں کہ وہ ان صفتوں سے خالی ہے جو ہم میں ہیں، ہمیں مل گئی، دے دی مادے نے، آپ ان سے خالی، جہاں کچھ نہیں وہاں سے کچھ پیدا ہو گیا، وہ زندہ نہیں تھا ہمیں زندگی مل گئی، وہ سنتا نہیں تھا ہمیں سننے والا۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ جو سننے والا، دیکھنے والا، زندہ، قادر مطلق خدا اس نے بنایا۔ اگر مادے میں چیزیں عادل ہیں منصفت کوئی بات نہیں، مگر پھر جو جواب تم جس سے بچنا چاہتے تھے کہ اس دنیا کا خالق زندہ،
سننے دیکھنے والا نہیں، وہ ماننا پڑ گیا، بے شک مادے میں پڑھو، پھر اس سے نتیجے نکلیں۔ جو سنتا دیکھتا بنایا وہ حساب کتاب لے گا پھر ایک دن کہ میں نے بنایا تھا، میں فضول بنانے والا تھا۔ تو ہر ایک کو رکنا پڑتا ہے ایک ایسی ذات پر جس کو آگے کسی نے پیدا کیا۔ اب ایک لوگ کہتے ہیں وہ بے جان، بے عقل اور بے سمجھ مادہ، اس نے یہ سارا جان بنا دیا۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں، جس میں سب کچھ تھا نا، علم و عقل، قدرت، طاقت، اس خدا کی بنائی دنیا۔ اب بنائی ہوئی ساری مخلوقات کو دیکھ لیں، اس میں ذہن کام کرتا نظر، جو شاید سمجھ سوچ کر کسی نے بنائی اور اپنے آپ بنی، فرق کیا؟ یہ بچے فلسی دانش مرد بیٹھے جو خود بخود ہو گئی ہوتی الٹ ٹپ، اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ وہ سوچتا کیوں بنی، وہ کیوں بنی، جو تو ہو گئی اپنے آپ۔ یہ سارے سوال جو ان کو تنگ کر رہے ہیں نا فلسیوں کو، یہ خود مجبور کر رہے ہیں کہ یہ اقرار کریں نہ کریں، یہ مان لیں یار کسی نے یہ سوچ کر بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اس میں کچھ فائدے ہیں جو مخلوق کو ان سے نفع ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں ایک زندہ اور سمیع بصیر علیم قادر مطلق خدا کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نام اس کا بے شک پھر کوئی رکھ لو، یہ ماننا پڑے گا کہ جو صفات مجھ میں ہے نا، ایک کریشن مخلوق میں، وہ میرے خالق میں ضرور ہے۔ اب وہ مادہ تو بسم اللہ، مادہ کہہ رہے ہیں اس کو، جو مرضی نیچر کہہ رہے ہیں، مگر صفات ان کا حامل ماننا پڑے گا، ورنہ یہ الٹی گنگا جو ہے نا خود خالی پلے نہیں آنا بھی اس کے، اور مجھے یہ کروڑوں عطا کر دیا، یہ منطق کہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو جو یہ ماننے کے بعد کہ ہمیں بنانے والے نے اگر بنایا ہے تو پھر ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ من اتبع رضوان، جو یہ ڈھونڈ شروع کر دیں گے کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہو، ہم ان سے انعام پائیں، ان کو قرآن سے نفع ہوگا۔ باقی غرضوں کے پڑھے نا، اس سے دم درود ہوں، لوگوں کی بیماری، یہ بہت ادنا مقصد ہے۔ اصل مقصد جو ہے یہ من اتبع رضوان، کہ بندہ پوری زندگی کوشش کرے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ایسے کام کروں جس سے وہ خوش ہو۔ تو یہ مہربانی ہے اس کی کہ اس نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ میں ان کاموں میں راضی ہوں، ان سے ناراض ہوں، اس کا انتظام فرما۔